پھر خبریں آنے لگی کہ کاویری انجن کو لے کر بھارت سرکار کچھ بڑا تیار کر رہی ہے۔ آپریشن سندور میں لڑاکو ومانوں کی غضب کی طاقت کا اندازہ پورے دیش کو ہو چکا ہے۔ تب بھی بتا رہے تھے اور اب آج بھی آپ نے ذکر کیا کہ حالات بہت نازک ہیں، ہوش سے کام لینا ہوگا۔ انڈیا کی تگڑی فوج ہے، تگڑی ایئر فورس ہے، تگڑی نیوی ہے، ریسورسز ڈالے ہیں یار آپ نے۔ ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹرز نیوز ایجنسی جو ہے اس نے یہ ایک ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے وہ ریلیز کی ہے۔ بھارت جناب اور اسلحہ خریدنے جا رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مزید کیا جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ یہ جو قومی یکجہتی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اب مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ انڈیا کے مقابلے میں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ انڈیا گاٹ $78 بلین یار، کمال کرتے ہیں آپ، اور ہمارے پاس $10 ارب ہے۔ کہاں ہم آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ ابھی جو پاکستان ہے اس کو تھریٹ ابھی تک موجود ہے، ہندوستان کی طرف سے دوبارہ پاکستان پر حملے کا خطرہ موجود ہے، اور میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا۔ اب تو وہ کھلے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے تو پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، دو ٹکڑے پہلے کر دیے تھے، 2 اور کرنے ہیں، اور اب بلوچستان کو تو ہم نے کرنا ہے، یہ تو ان کو تو ریکگنائز کر لیں گے ایز این انڈیپینڈنٹ، یہ وہ وغیرہ اس قسم کی بات۔ بالکل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اوپنلی۔ ملا کیا سر پاکستان کو، کیا ملا؟ اور ویسے تو بھارت نے جو الزام لگایا اور کہا کہ انہوں نے جو ٹیرر کیمپس ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، تو سر غلط تو وہ نہیں کہہ رہے تھے۔ تو تھریٹ تو ابھی تک موجود ہے، اور شاید اسی تھریٹ کی وجہ سے صرف جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل نہیں بنایا گیا، بلکہ جو ایئر چیف ہیں ظہیر احمد بابر سدھو صاحب، ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہاں سے اگر کیا انداز سیاست بھی بھول گیا ہے مودی؟ کیا اس سے اس کے فالوور کو فائدہ ہوگا، یا نریندر مودی کی سرکار کی شکست اور اس کی کمزوری مزید عیاں ہوگی؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ اینٹی ٹرمپ نہیں ہے؟ آپ نے خود ذکر کیا اور میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے۔ انڈین میڈیا جو آج ہے وہ رومر اسپریڈ کر رہی ہے ٹرمپ کے بارے میں، اور وہ اس لیے اسپریڈ کر رہی ہے کہ ان کو انکریجمنٹ مل رہا ہے، گورنمنٹ سے انکریجمنٹ مل رہا ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میڈیا سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ جو کہا ہے نا کہ میں نے سیز فائر کیا اور مجھے یہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا، بالکل جھوٹ۔ ہم نہیں چاہتے تھے سیز فائر، ہم تو تیار تھے لڑنے کے لیے، ہم پر امپوز کیا گیا ہے ایک سیز فائر۔ کہ آخر پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری انوالومنٹ ہے تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں۔ انڈیپینڈنٹ انکوائری اگر اسٹینڈ کرتا ہے تو پھر آپ ہمیں گالیاں دیں۔ آپ بغیر انڈیپینڈنٹ انکوائری کے آپ نے جا کے سویلینز کو بوم کیا، آپ نے جا کے نیوکلیئر وار کے طرف جا رہے ہیں آپ وداؤٹ فائنڈنگ آؤٹ یہ سچ بات کیا ہے، اور سب لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے ہاں کیا ہے۔ اور او آئی سی معاف کریے 55 56 57 جو بھی ہیں 59 ہے شاید ممبر کنٹریز، ان میں 3 ممبر کنٹریز صرف 3 ہیں جنہوں نے وہ ریزولوشن کو او آئی سی کا جو ہمیں چاہیے تھا which I think was deserved۔ اگر مسلمان اینٹی ایک ہے تو مسلمانوں کو مدد کرو، مسلمانوں کے ساتھ کھڑو اور بولو۔ بڑھنے جا رہا ہے کیونکہ جی جنگ میں فیلڈ مارشل صاحب نے اب کہہ دیا جی کہ ہمیں بڑے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، ہمیں میزائل ڈیفنس سسٹم لینا ہے، فلاں فلاں۔ تو اب ہمارا ڈیفنس بجٹ 3 گنا بڑھانا ہے، یہ ہے جی عسکری ڈیمانڈ۔ ان کا کوئی بیانیہ بھی کامیاب نہیں ہو رہا، اوپر سے 3 گنا ڈیفنس بجٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ اب میرے پاکستانیوں ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، پہلے تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ڈیولپمنٹ یہاں نہیں ہوتی، نوکریاں یہاں کریٹ نہیں ہوتی۔ اب کہتے ہیں جی 3 گنا بجٹ ہمارا بڑھا، یعنی اگر $14 ارب ہے تو $42 ارب ہمارا بجٹ کرو۔ پاکستان کے کل بجٹ کا 80-90% ان کو ڈیفنس بجٹ چاہیے۔ میرے پاکستانیوں ذرا حوصلہ کرو، دل گردہ بڑا کرو، ذرا پیٹ کاٹو، اپنے گھر شہر بیچو، چوڑیاں بیچو، ان کا بجٹ پورا کرو، کیونکہ جس طرح یہ بلوچستان اور پاکستان چلا رہے ہیں یہ آگے بھی ایسے ہی چلانا چاہتے ہیں۔